بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم اما بعد الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ ورتلناہ ترتیلا ورتل القرآن ترتیلا۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 121، سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 32 اور سورۃ المزمل کی آیت نمبر 4 میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی اہمیت اور تلاوت کی کیفیت بھی قرآن پاک کے اندر ہی بیان کر دی۔ پہلی آیت کا ترجمہ: وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی اسے ایسے پڑھتے ہیں جیسا کہ اس کو پڑھنے کا حق ہے۔ دوسری آیت کا ترجمہ: اور ہم نے قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کا حکم دیا۔ تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مخاطب ہیں اور آپ سے فرما رہے ہیں قرآن مجید کو خوب ٹھہر ٹھہر کر یعنی ترتیل کے ساتھ پڑھو۔ قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ پڑھو۔ جس طرح قرآن پاک کو سیکھنا اور سمجھنا جتنا ضروری ہے، اسی طرح قرآن پاک کے الفاظ کی درست ادائیگی کو سیکھنا بھی ہمارے لیے بہت اہم ہے اور یہ بھی ضروری ہے۔ بہت پیاری حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ نے زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے 1000 سال قبل سورۃ طٰہٰ اور سورۃ یاسین کی تلاوت کی۔ جب فرشتوں نے سنا تو کہنے لگے، سعادت عمدگی ہے اس امت کے لیے جس پہ یہ نازل ہوگا، اور سعادت مند ہیں وہ سینے جو اس کو اٹھائیں گے اور یاد کریں گے، سعادت مند ہیں وہ زبانیں جو اس کی تلاوت کریں گی۔ الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے جس نے ہمیں اس امت میں پیدا کیا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی، ہم اللہ کے کلام کو سیکھنے والوں میں شامل ہوئے، اور اللہ کا کلام جسے اللہ تعالیٰ نے بہت عظیم کلام، جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم رات میں ایک عظیم فرشتے کے ذریعے ایک عظیم نبی پر اتارا۔ صحابہ کرام کی زندگی میں قرآن پاک کی بہت ساری اہمیت تھی کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں ایک سورت کو ترتیل کے ساتھ پڑھنے کو زیادہ بہتر کہوں گا اور زیادہ ترجیح دوں گا پورے قرآن پاک کو بغیر ترتیل کے ساتھ پڑھنے پر، یعنی پورے قرآن پاک کو بغیر ترتیل سے پڑھا ہوا اس کو اتنی ترجیح نہیں دوں گا، ایک سورت کو زیادہ ترجیح دوں گا جو کہ ترتیل کے ساتھ پڑھی جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن کریم کے قاری کو کہا جائے گا کہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا جا اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا، اور جہاں تیری قرآن پاک کی آخری آیت ہوگی وہیں تیری آخری آیت کی تلاوت مکمل ہوگی، وہیں تیری منزل ہوگی۔ تو یہ آیت جو ہے، یہ حدیث خاص طور پر حافظ قرآن کے لیے ہے اور قرآن پاک پڑھنے والوں کے لیے بھی ہے۔ قرآن پاک جو ہے وہ سفارشی ہوگا قیامت کے دن، تو اللہ تعالیٰ ہمیں حرص دے اور حرص رکھنی چاہیے کہ ہم بھی قرآن پاک کو حفظ کریں اور اس کو اعلیٰ اور عمدہ طریقے سے پڑھیں۔ ابن جزوی فرماتے ہیں، سعادت مند کو اس قرآن کریم کے حصول میں حرص کرنی چاہیے کہ قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ پڑھے ٹھہر ٹھہر کر، اور قرآن کی ترتیل میں کبھی بھی تھکنا نہیں چاہیے، اور قرآن کو حفظ کرنے کی، اس کے حصول کو اچھے طریقے سے پڑھنے کی حرص رکھنی چاہیے۔
حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کو اس طرح پڑھا جائے جس طرح سے اس کو نازل کیا ہے، جیسے اس کو آرام آرام سے ٹھہر ٹھہر کر نازل کیا ہے، اسی طرح سے قرآن پاک کی ادائیگی بھی آرام آرام سے ٹھہر ٹھہر کر کی جائے۔ ام المومنین حضرت حفصہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاوت کرتے ہوئے سنا، تو رسول اللہ ایسے تلاوت کرتے کہ اس قدر ان کی ترتیل ہوتی اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے کہ چھوٹی سے چھوٹی صورت جو ہے وہ بڑی سے بڑی ہو جاتی۔ ہمیں قرآن مجید کو اس طرح سے پڑھنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کے ایک حرف کو پڑھنے سے نیکی ملتی ہے، اور وہ نیکی 10 نیکیوں کی مثل ہے۔ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، یعنی یہ 3 حرف ہیں کہ آپ کو اس کی الگ الگ نیکی ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو اچھے طریقے سے پڑھنے کی اور سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اچھے قرآن پاک کو اس کے مفہوم کے مطابق جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں قرآن پاک کے اندر ہی قرآن پاک کو پڑھنے کا طریقہ بھی بتا دیا ہے۔ تو میں نے یہ کچھ حدیث اور کچھ آیات آپ لوگوں کے سامنے رکھی۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اس کا تعارف کروا دیا جائے اس کورس کا، اور اس کا تعارف کروایا جائے تاکہ آپ لوگوں کو اس کی سمجھ آ جائے، اور آپ لوگ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ سب ارادہ کر بیٹھی ہوں گی اب کہ اس کو انشاءاللہ ہم نے اچھے طریقے سے سیکھنا ہے، اور اعلیٰ طریقے سے تجوید کو پڑھیں گے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ اس کا دگنا اجر دیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ لوگ اس کے لیے ایک ٹائم مقرر کر لیں کہ انشاءاللہ ہم نے کل سے اتنے ٹائم کو اس لیسن کو دینا ہے، اور اس کو ہم انشاءاللہ اچھے طریقے سے پڑھیں گے۔ آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا، اور یہ بھی نہیں سوچنا کہ یہ بہت نیشل کورس ہے، نیشل ہی ہم کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں اچھا سمجھ میں آئے گا۔ تو اس کورس میں یہ چھوٹا سا کورس جو آپ لوگوں کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، اس کورس میں ہم کچھ مخارج کو پڑھیں گے، ہم حرف کو کہاں سے ادا ہوتے ہیں اور مخارج ہمیں کس طرح سے پڑھنے چاہیے، ان کی ادائیگی سیکھیں گے، اور اس کے علاوہ ہم مدات غنات، غنہ کہاں کہاں ہوتا ہے اور مدات کو دیکھیں گے، اخفاء، ادغام، اقلاب۔ آپ لوگوں میں سے بہت ساری بہنیں اچھے طریقے سے جانتی بھی ہوں گی اور انہیں آتا بھی ہوگا، لیکن چلے ان کا ریوائز ہو جائے گا، اور انشاءاللہ باقی جو لوگ نہیں آتا جنہیں، وہ سیکھ بھی جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اچھا سیکھنے والوں میں شامل کرے، اور ہماری اس محنت کو قبول فرمائے۔